میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، یہ دنیا والوں کا دستور ہے کہ وہ اپنے کسی بھی دنیاوی کام کے لیے اگر کوئی ملازم، کوئی نوکر، کوئی محاسب، کوئی سی اے، کوئی ڈرائیور یا اپنی ضرورت کے لیے کسی بھی آدمی کو رکھنا چاہتے ہیں، کسی آدمی کو رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ملازمت ٹیمپریری ہوتی ہے جب تک انہیں اطمینان نہ ہو جائے پوری طرح کہ یہ آدمی ہمارا کام صحیح کرے گا یا نہیں۔ ہماری بات سن رہے ہیں؟ یہ تو ہے کیا ہوتی ملازمت؟ ٹیمپریری۔ ہم آپ کو رکھ کر دیکھیں گے اور ہم آپ پر اپنے کام کا جتنا بوجھ ہے وہ ڈالیں گے، اپنے کام کا آپ پر جتنا بوجھ ہے ڈالیں گے اور زیادہ بوجھ ڈالیں گے معمول سے ہٹ کر۔ ہم دیکھیں گے کہ آپ ہمارے کام کا کتنا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے اور اس میں پار اتر گئے تو پھر ہم آپ کی ملازمت پرماننٹ کر دیں گے، مستقل کر دیں گے، ورنہ ٹیمپریری ہوگی۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں کیونکہ اب اس سے آگے مجھے جو بیان کرنا ہے اس کے سمجھنے کے لیے یہ بات جاننی ضروری ہے، اور یہ بہت آسان بات ہے، یہ بہت آسان بات ہے، ہم کام کرا کے دیکھیں گے ریکنسٹرکشن آف کہ آپ کتنا بول دیتے ہیں۔ dailymarkers.com۔ بالکل یہی معاملہ اللہ کا بندے کا ہے، یہ معاملہ اللہ کو اس کے بندے کا ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ کسی بھی زمانے کے دین کے کسی بھی شعبے کے کام کرنے والے ہوں۔ جس طرح دنیا والے اپنے کام کے لیے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں، یا انہیں فیل کر دیتے ہیں یا ان کو قبول کر لیتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کو ایک موقع دیتے ہیں اور ان پر ناگواریاں آتی ہیں، ان پر ناگواریاں آتی ہیں، ان پر ناگواریاں آتی ہیں، ان پر حالات آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ حالات میں کام چھوڑ دیں تو پھر میں ان کو ہٹا کر دوسروں کو لاؤں، اور اگر یہ حالات میں حکم پورا کر دیں تو پھر میں انہیں اپنے کام کے لیے منتخب کر لوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ بخاری کی آیت پڑھی ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ رب العزت احکام دے کر مبتلا کرتے ہیں، جو انکار کر دیں ان سے کوئی عہد نہیں، جو کام پورا کر دیں وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ابتلا میں ڈالتے ہیں کام کرنے والوں کو، اس لیے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ سب سے سخت امتحان اور سب سے مشکل راستہ وہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی ہماری طرف آنا چاہے اور جو آدمی ہمارے قریب آنا چاہے اس کی طرف حالات اور پریشانیاں اتنی بھی زیادہ تیزی سے آتی ہیں جتنی تیزی سے پہاڑ کے اوپر کی طرف سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے۔ پانی کے جھرنے ہوتے ہیں، پانی کے جھرنے، جی ہاں، شلال کہتے ہیں ان کو عربی میں، شلال، پانی کے جھرنے پہاڑوں کے اندر اوپر سے آتے ہیں، بلندی سے، اور وہ اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ چٹانوں کو سرکا دیتے ہیں، چٹانوں کو سرکا دیتے ہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ جتنی تیزی کے ساتھ ہی پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، اس سے زیادہ تیزی سے حالات اور پریشانیاں ان کو اوپر آتی ہیں جو ہماری طرف آتے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہ ہماری طرف آئیں گے ان کو اچھے کھانے ملیں گے، اچھے پینے ملیں گے، نہیں، عیش و آرام ملے گا، یہ نہیں۔
یہ جو عیش آرام والے جاتے تھے کہ مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ جب آپ کا اپنے رب سے ایک تعلق ہے اور رب نے آپ کو بھیجا ہے اور آپ اپنے رب کے منتخب ہیں تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ یہ مکے سے باہر ہٹوائیں اور یہاں ملک شام کی طرح نہریں جاری کرائیں اور یہاں ہمارے لیے کھیتی باڑی کا اور باغات کا اچھا انتظام کرائیں اور یہاں کی زمین ایسی زرخیز بنائیں جیسی ملک شام کی زمین ہے. سنو، آرام و راحت کا، سہولت کا اور دنیا کا مطالبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار و مشرکین کرتے تھے، صحابہ نہیں کرتے تھے. صحابہ نہیں کرتے تھے. صحابہ نے تو آپ سے مکہ مکرمہ میں آنے والے حالات کی شکایت کی کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہم کیا کریں؟ تو آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا یہ کام چھوڑ دو، جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے جب کر لینا. یہ نہیں فرمایا کہ دعا کرو، ہاں فرمایا کہ دعا کرو، بلکہ آپ کی صحابہ نے جہاں شکایت کی حالات کی وہاں آپ نے دو باتیں فرمائی. وہاں آپ نے دو باتیں فرمائی ہیں صرف. ایک تو فرمایا کہ صبر کرو، فرمایا کہ صبر کرو، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ تم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو اس کام کے کرنے کی وجہ سے جو حالات پیش آئے وہ تمہارے حالات سے کہیں زیادہ سخت ہے، تاکہ ان کو اپنی قربانیاں، انہیں اپنی تکالیف کا برداشت کرنا ہلکا معلوم ہو فعلوں کے مقابلے میں. یہ نہیں کہ آپ نے حالات سن کر پریشانی ظاہر کی ہو، تشویش ظاہر کی ہو کہ کیا کریں، کچھ نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پچھلے انبیاء کی تکالیف کے قصے سنائے کہ جس کام میں تم لگے ہوئے ہو، جس کی وجہ سے پر حالات آ رہے ہیں، اس کام کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام پر جو حالات ہے اس سے زیادہ سخت ہے کہ ان کو آرے سے چیر دیا گیا، ان کی گوشت ان کی ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے. جی ہاں، یہ سب آپ نہیں سنایا صحابہ کو، سنو ہوتے. اس لیے اس کام میں، اس راستے پر وہی آدمی قائم رہ سکتا ہے جو پچھلوں کی قربانیوں کو سامنے رکھے، حالات کو نہیں بلکہ قربانیوں کو، پچھلے قربانیوں کو سامنے رکھے کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس راستے پر انبیاء علیہ السلام پر کیا گزری ہے. اس لیے کہ جو آدمی ماضی کو سامنے نہیں رکھتا اس کے اندر استقامت پیدا نہیں ہوتی. ماضی کو سامنے رکھو، ہمیشہ ماضی کو سامنے رکھو، جو زمانہ گزرا ہے اسے سامنے رکھو. تو ہم نے عرض کیا کہ جب صحابہ نے شکایت کی تنگی کی اور صحابہ نے شکایت کی کفار مشرکین والے حالات کی تو آپ نے انبیاء کے واقعات سنائے، کیونکہ اصولی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات وہ دلوں کو جمانے کے لیے ہیں، دلوں کو جمانے کے لیے ہیں. ہم پڑھتے ہیں اخبارات، کیا پڑھتے ہیں؟ جی ہاں، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سوچنا، فقط ذکر کرنا اور اسے عبرت لینا یہ تو ختم ہو گیا. اب مزاج ہے اخبار پڑھنے کا، مزاج ہے اخبار پڑھنے کا. جی ہاں، تو میں نے غور کیا کہ سب سے زیادہ دلوں کے اندر یعنی دین کے بارے میں شک پیدا کرنے والا سبب وہ یہ ہے کیونکہ قرآن کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور کب کیا کرتے ہیں. وہاں تو ساری خبریں قرآن کی خبر کے مطابق، سارے حالات قرآن کی خبر کے مطابق، اور یہاں ساری خبریں جھوٹی، یہاں ساری خبریں جھوٹی ہیں. سب سے زیادہ دلوں میں کمزوری اور کیا کہنا چاہیے کہ شک پیدا ہوتا ہے
موجودہ حالات کے دیکھنے سے کیا حالات ہیں. میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات یہ سب سے زیادہ دلوں کو جمانے والے ہیں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کہ نبی جی ہم نے آپ کے دل کو جمانے کے لیے آپ پر انبیاء کے واقعات وحی کیے ہیں. آپ کے دل کو جمانے کے لیے آپ پر انبیاء کے واقعات وحی کیے ہیں. یہ میرا مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ جو بھی حال آئے اس حال میں یہ غور کرو کہ انبیاء علیہ السلام اسلام کے کرنے میں کن حالات سے گزرے ہیں. انبیاء علیہ السلام اسلام کرنے میں کن حالات سے گزرے ہیں. کہ انبیاء علیہ السلام اس کام کے کرنے میں کن حالات سے گزرے اور وہ تمام چیزیں پیش آئیں گی اس کام کے کرنے والوں کو جو کام محمد جو حالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پیش آئے ہیں وہ سب پیش آئیں گے. کیونکہ جو آدمی جس راستے پر چلتا ہے اس راستے میں پیش آنے والی چیزیں اس کو نظر آئیں گی, اس کو ملیں گی, اس کو ملیں گی. جی ہاں, جس راستے پر چلے گا. آپ کو اگر یہاں سے اسٹیشن جانا ہے تو اس راستے سے لے کے اسٹیشن تک جو بھی اس راستے میں وہ آپ کو ملے گا وہ آپ کو ملے گا, یقینی بات ہے, وہ آپ کو ملے گا. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سے ہر ایک یہ خیال کرے کہ وہ امتحان میں ہے اللہ کی طرف سے, وہ امتحان میں ہے اللہ کی طرف سے. تو جو حال پیش آئے, جو ناگواری پیش آئے, اس کو انبیاء علیہ السلام کی ناگواری میں تلاش کیا جائے, انبیاء کی ناگواری میں تلاش کیا جائے. تو یہ بات اس نبی کو کہاں پیش آئی اور یہ ناگواری کی صحابی کو کہاں پیش آئی؟ اس لیے کہ اس کام کے کرنے والوں پر ان تمام قربانیوں کے نمونے آنے ہیں جو قربانیاں اور حالات انبیاء اور صحابہ پر آئے ہیں. یہ یقینی بات ہے, یہ یقینی بات ہے. ہم نے ایک بنیادی بات کی ہے. لوگ شکایت کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا, ہمارے ساتھ یہ ہوا, ہمارے ساتھ یہ ہوا. ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ دیکھو, ایک آدمی ڈاکٹر سے علاج کرائے اور پھر وہ شکایت کرے کہ آپریشن کیوں کیا آپ نے. یعنی میں تو آپ کے علاج کے لیے کیا ہے, آپ کی صحت کے لیے. ہاں, اگر ایک ڈاکٹر کے علاج کو آدمی انکار نہیں کر سکتا جو اس کی جسمانی صحت کے لیے ہے, تو جو حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کے لیے اور جو حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام انسانوں کی ہدایت کے ذریعے آپ بننے کے لیے آوے, ان کی آدمی شکایت کیسے کر سکتا ہے؟ ان کی شکایت کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں, کی شکایت کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو عزیزو, سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ اس کام کے لیے, قبول کرواؤ اس کام کے لیے. اس قبولیت کے لیے دو چیزیں حاصل ہیں, قبولیت کے لیے دو چیزیں حاصل ہیں. سب سے پہلی چیز تو صبر ہے, پہلی چیز صبر ہے. جی ہاں, یہ کہ صبر کے بغیر ترقی بھی نہیں ہے, تربیت بھی نہیں ہے. صبر کے بغیر تربیت بھی نہیں اور ترقی بھی نہیں. پہلی چیز تو صبر ہے, پہلی چیز صبر ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کو ہر موقع پر صبر کی اللہ کی طرف سے تلقین ہے کہ آپ صبر کریں, آپ صبر کریں, آپ صبر کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین اور آپ کے اپنے صحابہ کو صبر کی تلقین کہ صبر کریں. یہ سب سے اہم چیز ہے, تکالیف پر صبر, تکالیف پر صبر کرنا. جی ہاں, اس لیے کہ صبر سے زیادہ ترقی کا اور صبر سے زیادہ تربیت کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. ترقی بھی صبر میں ہے, تربیت بھی صبر میں. جی ہاں, انبیاء علیہ السلام سے
بکریاں چروائی جاتی تھی اس لیے تاکہ ان کے مزاج میں برداشت کرنا پیدا ہوئے، برداشت کریں. آپ دیکھیے چرواہا کتنی برداشت کرتا ہے، چرواہا بہت برداشت کرتا ہے. اگر ایک بکری ایک درخت سے کھا رہی ہے تو جب تک کھڑا رہے گا جب تک یہ اس کو کھا سے خود نہ چھوڑ دے، انتظار کرے گا. جی ہاں، اتنی چرواہے لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے ہیں. چرواہے لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے ہیں. جی ہاں، متاجن نے کہا تھا اتوقع علیہ کہ میرے تو بہت سارے کام ہیں. انبیاء سے بکریاں چروانے کی اصل غرض یہ تھی کہ ان کے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہو، یہ برداشت کریں. اور جن کو لے کر چل رہے ہیں کہ جن کو لے کر چل رہے ہیں یہ ان کو مار بھی نہیں سکتے، ان پر بوجھ بھی نہیں رکھ سکتے. اس لیے انبیاء سے ہاتھی نہیں چروائے، گھوڑے نہیں چروائے. ایسے جانور چروایا ان سے جو نہ سواری کے قابل ہے، نہ بوجھ ڈالنے کے قابل ہے. جی ہاں، نہ بوجھ نہ سواری، ایسی جانور ان سے چروایا ہے. اور یہاں تک کہ مارنے کے قابل ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے بھینسوں کو لوگ مارتے ہیں اور بیلوں کو مارتے ہیں چلانے کے لیے، انہیں اس پہ چوٹ کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. ہاں، یہ نکلا ہے کہ اس سے ان کے اندر صبر اور برداشت قوت پیدا ہو. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی صبر کا عادی بنایا، صحابہ کو صبر کا عادی بنایا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے. فرمایا ابو ذر مسجد میں کیوں سو رہے ہو؟ آج کیا کہ میرا تو کوئی گھر در نہیں ہے، گھر بنایا ہی نہیں. اس آدمی کو دنیا میں رہنا نہیں ہے، وہ دنیا میں گھر کیوں بنا رہے؟ دنیا میں گھر کیوں بنائے؟ تو دنیا میں رہنا نہیں ہے. ہاں، رہنا کہاں ہے؟ یہ رہنا تو آخرت میں ہے. کہ دنیا میں رہ کے وہاں گھر بناوے نا. کیوں بھائی؟ جو لوگ ملکوں میں جاتے ہیں کمانے کے لیے وہ گھر کہاں بناتے ہیں؟ جہاں جاتے ہیں وہاں بناتے ہیں، جہاں ملازمت کرتے ہیں وہاں بناتے ہیں. بولو صحیح. ہاں، گھر بناتے ہیں اپنے وطن میں جہاں رہنا ہے. ملازمت تو ان کی حیات تک ہے، ریٹائر ہو جانے کے دفعہ واپس آئیں گے. جی ہاں، اسی طرح صحابہ کرام وہ جانتے تھے کہ دنیا کا قیام وقتی ہے، جہاں رہنا ہمیشہ ہے وہاں کے لیے گھر بنانے. یہاں جی ہاں، اپنے وطن میں گھر بناتا ہے آدمی. گھر کہاں بناتا ہے؟ اپنے وطن میں. فرمایا ابو ذر مدینے کیوں سو رہے ہو؟ کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے. آپ نے فرمایا ابو ذر یہ بتلاؤ جب تمہیں مدینے والے مدینے سے نکالیں گے تم کیا کرو گے؟ کہا کہ میں مدینے چھوڑ کر ملک شام چلا جاؤں گا، ملک شام میں رہوں گا. پھر فرمایا کہ اچھا ملک شام والے تمہیں نکالیں گے پھر کیا کرو گے؟ کہ پھر وہاں سے نکل کر مدینے آ جاؤں گا، مدینے میں رہوں گا. میں ابو ذر یہ بتلاؤ کہ جب مدینہ والے تمہیں پھر نکالیں گے مدینے سے پھر کیا کرو گے؟ فرمانے لگی کہ کب تک صبر کروں گا، کب تک صبر کروں گا. اب میں ان کا مقابلہ کروں گا، میں ان کا مقابلہ کروں گا، کب تک صبر کروں گا. فرمایا کہ ابو ذر ایسا مت کرنا، ابو ذر ایسا مت کرنا، ذمہ داروں سے مقابلہ مت کرنا، ذمہ داروں سے مقابلہ مت کرنا. فرمایا اے ابو ذر جہاں یہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں ان کے ساتھ چلنا، اور جہاں یہ تمہیں تقاضوں پر بھیجیں کہ تم تقاضوں پر پھرتے رہنا. انساق معهم حيث ساقوك
وتنقاد له حيث قادوك. یہ فرمایا آپ نے ابو ذر غفاری سے کہ تمہیں تمہارے ذمہ دار جہاں تقاضوں پر بھیجے تم وہاں جاتے رہنا، اور جان میں ساتھ لے کر جائیں کہ ان کے ساتھ چلنا. کب تک؟ اور صبر کرنے کی مدت 2 سال 4 سال نہیں، اور فرمایا کہ تم اسی پر جمع رہنا یہاں تک کہ مجھ سے آ کر قیامت مل لینا. کوئی مدت صبر کی نہیں بتائی. یہ سمجھنا چاہیے کہ آدمی صبر کب تک کرے. صبر آدمی کب تک کرے. سنو ہوتے بات کہ جس طرح ایک گاڑی کو پیٹرول چاہیے ہوتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے، ایسا ہی ہوتا ہے نا. کہاں پہنچنے کے لیے؟ منزل. یہ ہماری منزل ہے، وہاں پہنچنا ہے. وہاں پہنچنے کے لیے کیا چاہیے؟ پیٹرول چاہیے. کیا آدمی اتنا پیٹرول لیتا ہے گاڑی میں جس سے منزل تک پہنچ جائے؟ ہاں سنو غور سے. جہاں پیٹرول ختم ہو جائے گا وہاں اس کا سفر ختم ہو جائے گا. چلے گی نہیں گاڑی چلے گی نہیں. میں آپ کو بزرگ عادت کر رہا ہوں کہ یہ کام ایسا کام ہے کہ جو آدمی اس راستے میں شکایت کرے گا وہ آگے چل نہیں سکتا، کیونکہ جو شکایت وہ کرے گا اس کا صبر ختم ہو چکا. شکایت کون کرے گا؟ اس کا صبر ختم ہو گیا. کہ جس کے صبر کی انتہا ہو گئی اس کے سفر کی بھی انتہا ہو گئی. ہاں بہت کم بات ہے. جس کے کتنی صبر کی انتہا ہو گئی اس کے سفر کی بھی انتہا. یہاں صبر ختم ہوا سفر بھی ختم ہوا. کہ ہم نہیں چل سکتے ان کے ساتھ. جی ہاں ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. بس صبر. تو ان کی داڑھی بند ہو جائے گی یہاں. کیونکہ جس طرح گاڑی کے لیے تیل ضروری ہے اس طرح داڑھی کے لیے صبر ضروری ہے. جی ہاں ناگواری تو آئیں گی، وہ تو میں شروع میں کر دوں گا. کیا آئیں گی؟ ناگواری تو آئیں گی، شروع میں کر دیا. جو شکایت کرے گا وہ پیچھے جائے گا، اور جی ناگواری پر شکر کرے گا وہ آگے جائے گا. کیا کرے؟ شکر. یہاں ناگواری پر شکر، ناگواری پر شکر، شکایت نہیں. ناگواری پر شکایت نہیں، شکر. تو ہم نے عرض کیا کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس راستے میں آنے والی تکالیف پر صبر سکھلایا گیا ہے کہ صبر کرو. کیونکہ 2 چیزیں ہیں، میں نے عرض کیا یہ 2 چیزیں اصل ہیں جس سے آدمی ترقی بھی کرتا ہے اور مقبول بھی ہو جاتا ہے. اس کے لیے 2 چیزیں اصل ہیں، صبر اور تقوی. صبر اور تقوی. صبر اور تقوی یہ 2 چیزیں اصل ہیں. یہ 2 چیزیں اصل ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ 2 چیزیں بہت اہم تھیں، صبر اور تقوی. صبر اور تقوی. اور قرآن نے دونوں کو جمع کیا ہے اللہ نے ہر جگہ. جہاں صبر ملے گا وہاں تقوی ملے گا، جہاں تقوی ملے گا وہاں صبر ملے گا. دونوں چیزیں قرآن میں ساتھ ملیں گی. دونوں چیزیں قرآن میں ساتھ ملیں گی. إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. دیکھو قرآن میں صبر اور تقوی دونوں ساتھ میں ملیں گے. اس کام میں چلنے کے لیے یہ 2 چیزیں اہم ہیں، صبر اور تقوی. صبر کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اور بندوں کے درمیان آنے والے حالات میں شکایت نہ ہو، اور تقوی یہ ہے کہ تمہارے اللہ کے درمیان کا معاملہ درست رہے. تمہارے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ٹھیک رہے، یہ تقوی ہے. تقوی اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے اور صبر اس کے مخلوق کے درمیان میں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ صبر اس کے اور مخلوق کے درمیان. یوسف علیہ السلام کو
بھائیوں نے ضائع کرنا چاہا، اس کو ضائع کرو، کیونکہ کسی بھی خیر کو حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی خیر کو حاصل کرنے کے لیے، سنو غور سے بات، کسی بھی خیر کو حاصل کرنے کے لیے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستے سے یہ ہوتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی اس خیر کو چاہ لو، اللہ سے اپنے لیے یہ خیر اللہ سے چاہو کہ اللہ جس خیر سے تُونے فلاں کو نوازا ہے مجھے بھی نواز دے۔ جی ہاں، سننا دھیان سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اے اللہ جس خیر سے تُونے فلاں کو نوازا ہے مجھے بھی نواز دے۔ جی ہاں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے خیر کے تقسیم ہونے سے کم ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک صحابی دعا کر رہے تھے، اللہم ارحمنی محمدا ولا تشارک معنا احدا، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمائیے اور کسی پر رحم نہ کیجیے، اور کسی پر رحم نہ کیجیے، ورنہ تو سب پر رحم کرے گا تو تھوڑا تھوڑا حصے میں آئے گا۔ ہاں یہ دعا کر رہے تھے دیہاتی ذرا سیدھا آدمی، وہی دعا کر، اے اللہ تو رحم کر مجھ سے اور محمد پر اور کسی پر رحمت کیجیے، اور کسی پر رحمت کیجیے، ورنہ ہمارے حصے میں رحم، ہمارے حصے کی رحمت کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔ آپ نے ہمارے لقد حجرت واسعا، ارے وہ تو اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، تو نے تو بہت تنگ کر دیا اللہ کی رحمت کو۔ ہاں سنو، بولتے ایک ہوتا ہے غبطہ، کیا غبطہ؟ غبطہ یہ ہے کہ اللہ نے کسی کی خیر سے نوازا ہے، اللہ نے کسی کو کسی خیر سے نوازا ہے، تو آپ اس کی اس خیر پر رشک کر کے اللہ سے کہ اے اللہ یہ خیر مجھے بھی دے دے۔